بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب منن الرحمان پر ایک گفتگو پیش کریں گے۔ ناظرین، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی کتاب علمی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دینے والی کتاب ہے، کیونکہ کتاب میں حضرت صلوۃ والسلام نے عربی زبان کے ہونے کے دلائل بڑی تفصیل کے ساتھ پیش فرمائے ہیں۔ ناظرین، حضرت موعود علیہ السلام نے یہ کتاب اپریل 1800 میں فرمائی، لیکن بعض مصروفیات کی بنا پر اس کتاب کو اپنی زندگی میں مکمل کر کے نہیں فرما سکے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جس صورت کی یہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں لکھی گئی تھی، 1915 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے ساتھ تشریف ہیں مکرم و محترم فضیل ایاز احمد صاحب اور مکرم و محترم مبشر احمد صاحب کالوں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سب آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ منن الرحمان کی تصنیف کا باعث کیا؟ حضرت موعود السلام کو خدا تعالیٰ نے اس طوفان میں، جب کہ اسلام کے مخالفین اسلام کو تباہ و برباد کی کوشش کر رہے تھے اور اسلام کی کشتی اس طوفان میں ہچکولے کھاتی نظر آتی تھی، خدا نے حضور کو مبعوث کیا کہ اسلام کی سچائی تمام مذاہب کے بالمقابل ثابت کی جائے۔ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں، میں ایک دن بہت متفکر تھا، خدا کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ دعاؤں میں مصروف تھا، قرآن کریم کی اوراق کو دیکھ رہا تھا، آیات پہ غور کر رہا تھا، اور دعا میں یہ کر رہا تھا کہ اے خدا، مجھے کوئی ایسی دلیل سمجھا، ایسی حجت مجھے سکھا جس کے ذریعے میں منکرین اسلام پہ اسلام کی سچائی، اس کی شوکت اور اس کی چمکار کو عیاں کر سکوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل کی کیا کیفیت تھی یہ تو خدا ہی جانتا ہے، اسے میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن مجھے بہت کرب، بہت درد تھا۔ اس درد دل کو خدا نے قبول فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے دیکھتے ایک آیت پہ پہنچا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ آیت کے الفاظ بڑی قوت کے ساتھ چمکے ہیں۔ اس آیت کے الفاظ میں ایک چمک مجھے دکھائی دی، میں نے اس پہ غور کیا تو خدا نے مجھے مضمون سمجھایا کہ قرآن کریم، اس کی زبان یعنی عربی زبان، یہ خدا کی طرف سے الہامی زبان ہے۔ انسان کو ابتدائے دنیا میں یہ سب سے پہلے سکھائی گئی، باقی تمام اقوام کی زبانیں وہ اس زبان سے نکل ہی ہیں، اور اس کی حیثیت ان زبانوں کی ماں کی ہے، اور وہ زبانیں عربی زبان کے لیے اولاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، جب خدا تعالیٰ نے مجھے اس آیت کے الفاظ سے یہ مضمون سمجھایا تو مجھے ایک بہت خوشی نصیب ہوئی۔ میں نے پھر اس مضمون کو ذہن میں بٹھا کر قرآن کریم کی آیات پہ مزید غور کیا تو خدا نے مجھے مزید دلائل سمجھائے، ان پہ پھر میں نے اور تحقیق کی تو خدا تعالیٰ نے مجھے میرے دماغ میں عربی زبان کے الہامی ہونے، ابتدائی اور اصل زبان ہونے، اور تمام زبانوں کی ماں ام الالسنہ ہونے کے ثبوت اور دلائل میرے دل و دماغ میں خدا نے بھر دیے۔ چنانچہ ان حقائق کو دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے میں نے یہ کتاب منن الرحمان کے نام سے تصنیف کی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔
جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ کتاب عربی زبان کے السنہ ہونے کے لیے تحریر فرمائی، اپریل میں حضور نے شروع کی تھی، مئی میں یا 1-1.5 مہینے میں یہ کتاب آپ نے جو ہمارے سامنے ہے مکمل بھی کر لی تھی۔ تو قاسم صاحب، اس میں حضور علیہ السلام نے جو اتنا بڑا ایک علمی دنیا کے لیے دعویٰ تھا کہ عربی زبان سب سے پہلی اور الہامی اور ان زبانوں کی ماں ہے، تو اس کے کیا دلائل آپ نے اس کتاب میں جو ہیں وہ درج فرمائے ہیں؟ سب سے پہلے تو حضور فرماتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے خدا کے کلام نے مجھ پہ انکشاف کیا، کیونکہ حضور کی تمام کتابوں اور تمام تر بحث کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کسی بھی الہامی کتاب کی سچائی، اس کی فوقیت اور برتری کی دلیل یہ ہے کہ وہ دعویٰ بھی خود بیان کرے اور اپنے دعوے کے دلائل بھی خود بیان کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ آیت جو سب سے پہلے میرے سامنے چمکی قرآن پاک کی، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ خدا فرماتا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ پہ قرآن وحی کیا جو عربی زبان میں ہے، فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، اور فرمایا اس کے آنے کا مقصود یہ ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ بستیوں کی ماں یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد بسنے والی دیگر بستیوں کے افراد کو انذار کرے۔ فرمایا مجھے خدا نے یہ مضمون سمجھایا کہ قرآن کریم جس بستی میں آیا ہے، اس آیت نے بتایا کہ وہ بستی دنیا کی تمام بستیوں کی ماں ہے، باقی تمام بستیاں اس بستی کی اولاد ہیں، اور تمام بستیوں کی زبان، مادری زبان، بنیادی زبان جو زبانوں کی ماں کا مقام رکھے، وہ وہی ہو سکتی ہے جو تمام بستیوں کی ماں کی جو حیثیت رکھتی ہے بستی، اس کی زبان ہو۔ تو فرمایا اس آیت نے یہ اشارہ دیا کہ مکہ کی زبان یعنی عربی زبان یہ تمام زبانوں کی ماں ہے، باقی دنیا کی تمام بستیوں کی زبانیں وہ اس زبان کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اس کی اولاد کا مقام رکھتے ہیں۔ فرمایا اس آیت نے مجھے ایک اور نقطہ سمجھایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ قرآناً عربیاً، یہ قرآن ایسا ہے جو عربی زبان میں ہے، اور عربی کے بنیادی معنی یہ ہیں کہ ایسا کلام، ایسا بیان جو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے سب سے اوپر ہو، سب سے فائق ہو، اور کسی قسم کی یولیدہ بیانی اس میں نہ ہو، کوئی اس میں نقص نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو۔ اس پر حضور مزید فرماتے ہیں کہ جب یہ نقطہ مجھے خدا نے سمجھایا تو میں نے مزید غور کیا کہ قرآن کریم سے اور کہاں کہاں روشنی پڑتی ہے اس مضمون پر۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ کئی آیات مجھے اس مضمون کی مؤید نظر آئیں، اور فرمایا احادیث بھی اس مضمون کی مؤید تھیں۔ حضرت ابن عباس سے احادیث مروی، عبد الملک نے حدیث روایت کی ہیں کہ سب سے پہلی زبان جو آدم کو خدا نے سکھائی وہ عربی زبان تھی۔ تو آدم کو خدا تعالیٰ نے عربی زبان سب سے پہلے سکھائی، اور آدم کے ساتھ جب وہ جنت سے باہر آئے عربی زبان ہی دنیا میں آئی، اور عربی زبان سے دوسری زبانیں اور بولیاں وجود پذیر ہوئیں۔ اس سلسلے میں حضور مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ ایک بہت ہی پرحکمت اشارہ فرمایا۔ قرآن کریم فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا کہ رحمان خدا کے جو بڑے بڑے احسانات ہیں وہ کیا ہیں؟ علم القرآن، اس نے دنیا کو قرآن سکھایا۔ فرمایا خلق الانسان،
انسان کو پیدا کیا وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ اور اسے بیان سکھایا۔ بیان کے معنی ہیں ایسی زبان، ایسی چیز جو بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے ما فی الضمیر کو بیان کر سکے، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ خوبی صرف عربی زبان میں ہے۔ البیان اور المبین یہ دونوں ہم معنی ہیں، اور قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ قرآن کریم ایسی زبان میں اس کا نزول ہوا، عربی مبین، جو ایسی ہے، جو عربی ہے، مبین، اور ہر بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی ہے۔ اور دوسری زبانوں کا قرآن کریم نے نام رکھا آجمی، کہ ایسی زبان جو اپنے ما فی الضمیر کو کما حقہ ادا نہ کر سکے، فصاحت و بلاغت کے معیار سے گری ہوئی ہو۔ تو قرآن کریم کا ایک طرف عربی زبان کو فصیح و بلیغ قرار دینا، اور اس کے سوا باقی تمام زبانوں کو فصاحت و بلاغت کے معیار سے فروتر قرار دینا، یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ بڑے احسان خدا کے دو ہی ہیں، ایک دنیا کو قرآن سکھانا اور دوسرا عربی زبان سکھانا۔ تو اس آیت نے یہ امر نمایاں کیا ہمارے سامنے کہ عربی زبان وہ زبان ہے جو خدا نے انسان کو، آدم کو سب سے پہلے سکھائی تھی۔ جزاکم اللہ۔ فضیل صاحب، ابھی آپ نے محترم کالم صاحب کی باتیں یہ سنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی زبان کے بارے میں یہ جو ایک زبردست دعویٰ کیا اور پھر اس کے دلائل دیے، حالانکہ سنسکرت زبان موجود تھی، یونانی زبان ہے، عبرانی زبان ہے، اتنی بڑی بڑی اہم زبانیں جو سمجھی جاتی ہیں، ان کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا کہ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس زبان میں بہت ساری ایسی خوبیاں اور فضائل ہوں گے جو دوسری زبانوں سے اس کو منفرد یا ممتاز کرتی ہیں۔ تو آپ ان خوبیوں کا ذکر کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس کتاب میں ذکر بھی کیا ہے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں اس زبان میں۔ جی بشر صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب منن الرحمان میں عربی زبان کے ام الالسنہ ہونے پر بھی دلائل دیے، اور اس کی کچھ خوبیوں کا ذکر بھی فرمایا، جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ خوبیاں جو ہم بیان کر رہے ہیں، ان خوبیوں کے بیان سے اس کا الہامی زبان ہونا ثابت ہوگا۔ تو میں 5 خوبیاں جو حضور نے بیان کی ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں حضور کے الفاظ میں۔ حضور فرماتے ہیں، اور عربی کے فضائل خاصہ سے جو اسی زبان سے خصوصیت رکھتے ہیں، جن کی ہم انشاءاللہ اپنے اپنے محل پر تشریح کریں گے، اور جو اس کے ام الالسنہ اور کامل اور الہامی زبان ہونے پر قطعی دلیل ہے، 5 خوبیاں ہیں جو مفصلہ ذیل ہیں۔ پہلی خوبی، عربی کے مفردات کا نظام کامل ہے، یعنی انسانی ضرورتوں کو وہ مفردات پوری مدد دیتے ہیں، دوسرے لغات اس سے بے بہرہ ہیں۔ یہاں مفردات سے مراد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مادے لیے ہیں۔ چنانچہ حضور نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ سنسکرت کے جو مادے ہیں وہ 400 کے قریب ہیں، اور عربی زبان کے بارے میں محققین نے تحقیق کی ہے کہ وہ 27 لاکھ کے قریب اس کے مادے ہیں۔ دوسری خوبی حضور یہ بیان فرماتے ہیں کہ عربی میں اسماء باری اور اسماء ارکان عالم و نباتات و حیوانات و جمادات و اعضائے انسان اپنی اپنی وجہ تسمیہ میں بڑے بڑے علوم حکمیہ پر مشتمل ہیں، دوسری زبانیں ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ جو نام دیے گئے ہیں چیزوں کو، وہ نام اپنے اندر اس چیز کی حکمت رکھتے ہیں۔ یعنی انسان اگر کہا ہے تو ایک اور جگہ حضور نے فرمایا کہ یہ 2 چیزوں کا مجسمہ ہے یا مرکب ہے، 2 محبتوں کا مجموعہ ہے، کہ خدا کی محبت اور بنی نوع انسان سے محبت۔ تیسری خوبی، عربی کا اطراد مواد الفاظ بھی پورا نظام رکھتا ہے، اور اس نظام کا دائرہ تمام افعال اور اسماء کو جو ایک ہی مادہ کے ہیں ایک سلسلہ حکمیہ میں داخل کر کے ان کے باہمی تعلقات دکھلاتا ہے، اور یہ بات اس کمال کے ساتھ دوسری زبانوں میں پائی نہیں جاتی۔ چوتھی خوبی، عربی کی تراکیب میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں، یعنی زبان عربی الف لام اور تنوینوں اور تقدیم تاخیر سے وہ کام نکالتی ہے جس میں دوسری زبانیں کئی فکروں کے جوڑنے کی محتاج ہوتی ہیں۔ اس کی تو حضور نے آگے تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے اور پورا فکر کا جس طرح کے اپنے اندر رکھتا ہے کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے بچا، یعنی پورا فکرہ ہے تو بچ۔
पांचवी खूबी, अरबी ज़ुबान ऐसे मुफरदात और तराकीब अपने साथ रखती है जो इंसान के तमाम बारीक दर बारीक ज़मायर और ख़यालात का नक्शा खींचने के लिए कामिल वसाइल हैं। ये पांच खूबियाँ हजूर ने बयान फरमाई हैं और ये चैलेंज दिया है कि दूसरे लोग इन खूबियों को अपनी ज़ुबानों में साबित करें। तो इन खूबियों को हजूर ने बयान फरमाया कि इससे अरबी ज़ुबान का इल्हामी होना एक कतई तौर पे साबित हो जाता है, क्योंकि बाकी ज़ुबानें जो हैं वो सारी की सारी आजिज़ हैं, आजिज़ हैं, या तो बहुत थोड़ा हिस्सा रखती हैं, या ज़ुबानें कासिर हैं, कोई ये अपने अंदर ये खूबियाँ ये उनमें खूबियाँ हैं पैदा ही नहीं कर सकें। मुकम्मल तौर पे। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। मोहतरम कालू साहब, ये तो दलाइल हुए कुरान मजीद से, हदीस से आपने दलाइल दिए। एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो इस्लाम के मुनकिर हैं उनके सामने किस तरह ये साबित किया जाए कि ये वाकई इल्हामी ज़ुबान है, अरबी ज़ुबान जो है। सबसे पहली बात इस सिलसिले में हुजूर फरमाते हैं कि कुरान करीम ने ख़ुद हमारी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वमिन आयाते ही खल्कुस समावाते वल अर्ज़, आसमानों की पैदाइश और ज़मीन की पैदाइश ये खुदा के निशानात में से है। वख्तिलाफ़ अलसनातिकुम व अलवानिकुम, और फरमाया कि ए इंसानों, तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ और तुम्हारी ज़बानों का इख्तलाफ ये भी खुदा के निशानों में से एक निशान है। तो हुजूर फरमाते हैं कि रंगों के इख्तलाफ को और ज़बानों के इख्तलाफ को खुदा ताला ने एक निशान करार दिया है, और इसे निशान करार देकर नौए इंसान को इस जाने मुतवज्जे किया कि इसकी तहकीक करो। और हुजूर फरमाते हैं कि रंग और ज़बान दोनों को एक फ़िक्रे में जमा करके हमें ये बात समझानी मकसूद है कि जिस तरह बुनियादी तौर पे रंग एक है और बाकी रंग उस एक बुनियादी रंग से आगे ज़हूर पजीर होते हैं, इसी तरह बुनियादी ज़बान वो एक है और बाकी तमाम ज़बानें उसी बुनियादी ज़बान से, जो ज़बानों की माँ की हैसियत रखती है, उसी माँ के वजूद से वो पैदाइश पाती हैं। ये बुनियादी नुक्ता कुरान करीम ने इस आयत में बयान फरमाया। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब हम इसकी रोशनी में देखते हैं, जैसा कभी फुज़ैल साहब ने बयान किया कि वाहिद ज़बान दुनिया में अरबी ज़बान है जिसमें ये 5 बुनियादी खूबियाँ और फ़ज़ाइल पाए जाते हैं। फिर जितनी जितनी ज़बानें अपने जोग्राफियाई एतबार से अरबी ज़बान के मंबा के करीब हैं, उन ज़बानों में इन 5 खूबियों का उतना हिस्सा बढ़ता चला जाता है। जो ज़बानें जोग्राफियाई एतबार से अरबी ज़बान के मंबा से दूर तर होती चली जाती हैं, उसी दूरी और मसाफत के एतबार से, उसी निस्बत से उन ज़बानों में इन 5 खूबियों का हिस्सा कम से कम तर होता चला जाता है। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब हम इस बात पे गौर करते हैं कि ज़बानें बाहम इश्तराक रखती हैं और अरबी ज़बान एक ऐसी ज़बान है कि इसके अल्फाज दुनिया की तमाम ज़बानों में पाए जाते हैं और कोई ज़बान ऐसी नहीं कि उस ज़बान के अल्फाज उसके सिवा बाकी तमाम ज़बानों में पाए जाएं। तो ये बुनियादी चीज़ कि तमाम ज़बानों में अरबी ज़बान का वजूद मौजूद होना कमी बेशी सिर्फ उसी निस्बत के साथ है कि जो उन ज़बानों का अरबी ज़बान से फ़ासला है अपने कुर्ब और दूरी के एतबार से, वही फ़ासला है ज़बानों के अल्फाज की, उन ज़बानों में अरबी ज़बान के अल्फाज की तादाद की मौजूदगी का। तो ये दलील ऐसी है कि जिसको हम पेश करके दुनिया के सामने इस नज़रिया को साबित कर सकते हैं। चुनांचे ये बहुत खुशी की बात है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जमात में खुदा ताला ने इस उसूल पे तहकीक करने के लिए हज़रत शेख मोहम्मद अहमद साहब मज़हर रहमहुल्लाह का इंतखाब किया। खुदा ताला ने
حضرت شیخ صاحب کو خدا نے توفیق دی، انہوں نے حضور کی کتاب پہ بنیادی تحقیق اور اس میں اندر جو بیان تھے اصول، ان کی روشنی میں دنیا کی درجنوں زبانوں پر انہوں نے کام کیا۔ نصف صدی سے زائد عرصہ انہوں نے اس مضمون پہ تحقیق کی، اور انہوں نے اپنی دنیاوی، ذاتی، خانگی اور جماعتی انتظامی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس ٹھوس علمی کام پہ اپنا وقت صرف کیا۔ خدا نے انہیں توفیق دی، اور وہ 40 سے زائد زبانوں کے بارے میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ عربی زبان کے اتنے 100 الفاظ یا اتنے 1000 الفاظ اس زبان میں پائے جاتے ہیں، اس زبان میں عربی زبان کے اتنے الفاظ پائے جاتے ہیں، اس زبان میں عربی زبان کے اتنے الفاظ پائے جاتے ہیں، اور اب تو وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ انہیں مزید زندگی دیتا تو وہ اس میں مزید زبانوں کا اضافہ کرتے چلے جاتے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی زندگی میں 40 سے زائد زبانوں کے بارے میں عملی طور پہ ثابت بھی کیا، اور بعض زبانوں کے بارے میں ان کی یہ تحقیقی مواد شائع بھی ہو چکا ہے، اور بقیہ ان کا تحقیقی مواد جو ہے وہ ابھی تک شائع نہیں ہوا، ان کے گھر میں مسودات کی شکل میں وہ موجود ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ابھی کچھ اور باتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی دیر کے بعد کریں گے۔ ابھی ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حمد اور نعت پر مبنی قصیدہ جو آپ نے اسی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں گے برادر مکرم قمر داؤد کھوکھر صاحب کی آواز میں۔ یا من احاط الخلق بالآلاء، یا من احاط الخلق بالآلاء، نثنی علیک ولیس حول ثنائی، انظر الی برحمت وعطوفت، یا ملجئی یا کاشف الغمائی، انت الملاذ وانت کہف نفوسنا، فی ہذہ الدنیا وبعد فنائی، یا طیب الاخلاق والاسماء، جئناک مظلومین من جہلائی، ان المحبت لا تضاع وتشترى، انا نحبک یا زکا سخائی، انت الذی جمع المحاسن كلها، انت الذی قد جاء للإحیاء، یا کنز نعم اللہ والآلاء، یسعی الیک الخلق للارکاء، یا بدر نور اللہ والعرفان، یا بدر نور اللہ والعرفان، تہوی الیک قلوب اہل صفائی، یا شمسنا یا مبدأ الانوار، نورت وجہ المدن والبیداء،
إني أرى في وجهك المتهلل شانا يفوق شيون وجه زكائي إني رأيت الوجه وجه محمد إني رأيت الوجه وجه محمد وجه كبدر الليلة البلماء. ان اشعار کا اردو ترجمہ اس طرح ہے: اے وہ ذات جس نے اپنی نعمتوں سے مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تعریف کی طاقت نہیں ہے. مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کر اے میری پناہ، اے حزن و کرب کو دور فرمانے والے. تو ہی جائے پناہ ہے اور تو ہی ہماری جانوں کی پناہ گاہ ہے، اس دنیا میں بھی اور فنا کے بعد بھی. اے پاکیزہ اخلاق اور پاک ناموں والے، ہم جاہلوں کے ظلموں سے مظلوم ہو کر تیرے پاس آئے ہیں. یقیناً محبت نہ تو ضائع کی جا سکتی ہے. اے آفتاب سخاوت، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. تو ہی ہے جس نے تمام محاسن جمع کر لیے ہیں. تو ہی ہے جو احیاء کے لیے آیا ہے. اے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بخششوں اور عطایا کے خزانے، مخلوق تیری طرف پناہ لینے کے لیے دوڑی آ رہی ہے. اے اللہ تعالیٰ کے نور و عرفان کے بدر کامل، اہل صفا کے دل تیری طرف ٹوٹے پڑتے ہیں. اے ہمارے آفتاب اور اے منبع الانوار، تو نے شہروں اور ویرانوں کے چہرے منور کر دیے ہیں. میں تیرے دمکتے ہوئے چہرے میں ایسی شان دیکھتا ہوں جو آفتاب کے چہرے کی شانوں سے بڑھ کر ہے. میں نے وہ چہرہ دیکھا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، ایسا چہرہ جیسا 14ویں رات کا چاند ہو. جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین، ابھی آپ برادرم قمر داؤد کھوکھر صاحب کی آواز میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قصیدہ سماعت فرما رہے تھے. اس قصیدے کے کچھ اشعار جو آپ نے اپنی اسی کتاب منن الرحمان میں رقم فرمایا تھا. تو ہم اپنے دوسرے دونوں جماعت کے بزرگوں سے دوبارہ سوال و جواب کی طرف آتے ہیں. فضیل صاحب، آپ سے اب یہ سوال ہے کہ جیسا کہ یہ ساری باتیں ہوئیں کہ عربی زبان جو ہے وہ ام الالسنہ ہے، تمام زبانوں کی ماں ہے، الہامی زبان ہے، جبکہ اسی طرح کے دعوے دار اور زبانوں کے بھی اس دنیا میں موجود ہیں. کم و بیش ہر زبان کا یا جتنی بڑی بڑی زبانیں ہیں ان کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری زبان جو ہے وہ ام الالسنہ ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مذاہب اور مختلف زبانوں کے جو ماہرین ہیں یا اس عقیدے کے مالک ہیں کہ ہماری زبان ہی ام الالسنہ ہے، ان کے سامنے کیا طریقہ فیصلہ جو ہے وہ پیش فرمایا ہے کہ فیصلہ ہو سکے کہ عربی زبان ہی یا اس کے بالمقابل اگر دوسری زبان ہے تو کس طرح فیصلہ ہم کر سکیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری زبانوں کے ماننے والے یا دوسری زبانوں کو ام الالسنہ کہنے والوں کو یہ ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ کسی زبان نے اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ وہ ام الالسنہ ہے. صرف قرآن کریم میں یہ دعویٰ ملتا ہے کہ وہ عربی زبان جو ہے وہ ام الالسنہ ہے. قرآن کریم سے اس بات کا استدلال کیا جا سکتا ہے. دوسرا حضور نے ایک طریقہ فیصلہ ان کے سامنے تجویز کیا، نہ ہی ان کی الہامی کتاب نہ کسی الہامی کتاب میں کوئی دعویٰ کیا گیا ہے. تو دوسرا حضور نے طریقہ فیصلہ جو تجویز کیا وہ حضور نے ایک انعامی چیلنج دیا. تو اس میں حضور نے جو 5 خوبیاں بیان کی عربی زبان کی، تو اس میں سے حضور نے فرمایا کہ یہ دوسری مذاہب کے ماننے والے یا دوسری زبانوں کے جو ماہرین ہیں وہ اپنی زبان میں ان 5 خوبیوں کو ثابت کریں تو ہم ان کو 5000 روپے انعام دیں گے. وہ عبارت میں حضور کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں حضور نے یہ بات پیش فرمائی ہے، اور اس میں حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ کس طرح یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ اب چونکہ یہ بھاری ثبوت ہمارے ذمہ ہے کہ ہم عربی کے مفردات کا ایسا نظام کامل ثابت کریں جو دوسری کتابیں اس کے مقابلے سے عاجز رہیں، اور نیز اس کی باقی 4 خوبیوں کو بھی اسی طرح بپایا ثبوت پہنچا دیں.
لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہوا کہ ہم ان مباحث کو عربی زبان میں ہی لکھیں، کیونکہ ہمارا یہ فرض ہے کہ یہ تمام خوبیاں مخالف کو دکھلاویں، اور اگر وہ کسی اور زبان کو الہامی اور ام الالسنہ قرار دیتا ہے تو اس سے ان خوبیوں کا مطالبہ کریں، اور چونکہ یہ بڑا بھاری کام ہے اس لیے میں نے قرین مصلحت سمجھا کہ مخالف کو پورے طور پر ملزم اور ساکت کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے ان سب جھوٹے عذرات کا استحصال ہو جائے جو ایک مخالف مقابلہ سے عاجز آ کر محض بےہودہ ہیلہ سازی کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ مثلا ایک آریہ مخالف اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ ان فضائل خمسہ میں عربی کی خصوصیت کا دعویٰ بے دلیل ہے، کیونکہ یہ دعویٰ اس وقت صحیح ٹھہر سکتا ہے کہ جب کہ تمہیں سنسکرت کی پوری واقفیت ہوتی۔ اب جب کہ سنسکرت کی ایسی واقفیت نہیں ہے تو یہ دعویٰ صرف یک طرفہ خیال ہے، اور ممکن ہے کہ یک طرفہ خیال تحقیق کے وقت غلط نکلے، گو ہم اس ناکارہ خیال کا جواب دے چکے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ ہم سامنے یہ جو بات ہم نے پیش کی ہے تو ہماری جماعت کے سنسکرت دان جو ہیں اس تحقیق کر چکے ہیں، اور پھر بھی حضور فرماتے ہیں کہ تمام حجت کے طور پر ہم ایک ایسا طریقہ فیصل لکھتے ہیں جس سے کوئی گریز نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس دعویٰ میں کاذب ہیں کہ عربی میں وہ 5 فضائل خصوصیت کے ساتھ موجود ہیں جو ہم لکھ چکے ہیں، اور کوئی سنسکرت دان وغیرہ اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ ان کی زبان بھی ان فضائل میں عربی کی شریک و مساوی ہے یا اس پر غالب ہے، تو ہم اس کو 5000 روپیہ بلا توقف دینے کے لیے قطعی اور حتمی وعدہ کرتے ہیں۔ اور پھر حضور نے یہ 5000 روپے دینے کا طریق یہ بیان فرمایا کہ یہ کوئی ایسا لاف گزاف نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہم 5000 روپیہ کسی سرکاری بینک میں یا کسی مہاجن کے پاس رکھوا دیتے ہیں، اور جب وہ لوگ یہ دعویٰ پیش کر دیں اور یہ تحقیق پیش کریں تو وہ اس سے لے سکتے ہیں، اور یہ جو رکھنا ہے بینک میں یہ ایک مقرر مدت تک ہوگا یا ایک فلاں مدت تک، اور ان کو بھی یہ مدت مقرر کرنی پڑے گی کہ ہم فلاں مدت تک یہ تحقیق پیش کریں گے، اور اگر اس مدت تک تحقیق پیش نہ کریں تو وہ اس بات کا بھی اقرار کریں کہ اگر ہم تحقیق پیش نہ کر سکے تو پھر جتنے عرصہ تک یہ پیسہ رہا ہے وہاں پہ تو تجارتی روپیہ کی مدت مذکورہ تک بند رہنے سے جو رقم بنے گی، جو نقصان ہوگا وہ اس کو ادا کرے گا۔ تو پھر حضور نے آگے چل کے اپنی عربی جو اس کا حصہ اس میں بیان فرمایا کہ 2 منصفین جو ہیں ثالث جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ تحقیق جو ہے یہ پورے طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ تو اس طرح حضور نے ایک یہ چیلنج پیش فرمایا، اور پھر چیلنج کو اپنی اور کتابوں میں بھی دہرایا ہے، مثلا نور القرآن کے حصہ اول میں اور ضیاء الحق کے شروع میں بھی اشتہار جو جو 5 خوبیاں ہیں ان کو آپ نے ایک قسم کا اور اس میں سے حضور نے خاص طور پر بیان فرمایا کہ صرف جو پہلی خوبی ہے نظام مفردات والی، اس کو بہرحال ضروری ہے ثابت کرنا کہ ایسا نظام مفردات ہر زبان پیش کرے کہ جو انسان کی ضرورتوں کے لیے متکفل ہو، اور اس کے لیے 5000 روپیہ پہلے سے آپ نے جمع کروانے کا وعدہ فرمایا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ کونسل سب سے آخر پہ یہ ایک بات رہ جاتی ہے، مضامین تو اس میں بے شمار ہیں لیکن اسی تسلسل میں ایک یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر عربی زبان جو ہے سب کی ماں ہے تو پھر زبانوں میں اس قدر اختلاف ہمیں نظر آتا ہے، یہ کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو خط استوا کی جو محل وقوع ہے اس کا ایک اثر پڑتا ہے۔ جو قومیں خط استوا کے قریب آباد ہیں ان پر اور اس کے اثرات ہیں، جوں قومیں خط استوا سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں ان قوموں کے افراد پہ اس کے اثرات بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ستاروں کی تاثیرات، اس کے نتیجے میں مختلف علاقوں کی آب و ہوا، وہاں کی غذائیں، وہاں کے موسم، وہ اپنے علاقے کے باشندوں کے وجودوں پر، ان کے جسموں پر، ان کے اعضاء پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور انہی اثرات کے نتیجے میں جو مختلف عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں، انہی عوامل کے اثرات کے نتیجے میں انسان کا حلق، اس کے یہ غدود جو بولنے کے کام آتے ہیں، یہ خاص طرز پہ ڈھل جاتے ہیں ہر علاقے کے افراد کے۔ اس کے مطابق ان کے مزاج، ان کی زبانیں،
ایک خاص قسم کے الفاظ کو اختیار کرتی چلی جاتی ہیں اور بعض مخصوص قسم کے الفاظ اور کلمات اور ان کی ادائیگی سے وہ محروم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے بعض قومیں ہیں وہ زے کا لفظ ادا نہیں کر سکتی، بعض قومیں رے کا لفظ ادا نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح قوموں کے حالات پہ غور کریں تو کئی باریک فرق ان کے الفاظ اور ان کی ادائیگی میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا جیسے یہ جو عوامل بیان کیے حضور نے، حضور فرماتے ہیں کہ ان عوامل کے اثرات دیکھیں کہ مختلف علاقوں کے افراد، ان اثرات کے نتیجے میں عمروں میں اختلاف ہے قوموں کی، ان کے رنگوں میں اختلاف ہے، ان کے عادات میں اختلاف ہے، ان کے قدوں میں اختلاف ہے، ان کے اخلاق میں اختلاف ہے، مختلف قوموں کی بیماریوں میں اختلاف ہے۔ تو اس قسم کے اتنے اختلافات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی عوامل، خط استوا کا قرب یا بعد، ستاروں کے اثرات، موسم، غذائیں، آب و ہوا، اس قسم کے نہ جانے اور کتنے عوامل ہیں جن تک ہماری ابھی تک رسائی نہیں ہو سکی۔ تو فرمایا کہ جس طرح یہ چیزیں مختلف علاقوں کے باشندوں کے وجودوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو انہی وجودوں میں قوت گویائی کے اعضاء شامل ہیں جو منہ کے غدود، زبان اور حلق پہ مشتمل ہے۔ تو اس اختلاف کا سبب دراصل یہ ہے کہ جوں وہ عربی زبان کے بنیادی منبع اور علاقہ سے وہ قومیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی، جغرافیائی اعتبار سے بھی، اپنے عوامل کے اختلاف کے سبب، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان زبانوں میں یہ اختلافات رونما ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ عمر صاحب، جیسا کہ یہ ہم نے شروع سے ہی ہم نے اس کتاب کے مضمون کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی زبردست علمی تحقیق پر مبنی یہ مضمون ہے، اتنی تھوڑے وقت میں یہ تو ہم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک روشنی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دراصل ایک بنیاد فراہم کی ہے اور ایک ایسا دعویٰ پیش کیا ہے کہ جو ایک عام عالم یا ایک عام محقق سے کہیں زیادہ مضبوط ترین دعویٰ ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جو محض سوچ پر مبنی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے الہام اور اللہ تعالیٰ کی خاص رہنمائی کے اوپر آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر جب اسی بنیاد کے اوپر اس تعمیر کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے کام کو آسان کیا، اور ایک لمبی محنت کے نتیجہ میں انہوں نے کام جب شروع کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک اس کام میں مصروف حضرت رہے۔ شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ منن الرحمن بے شک بظاہر یہ نامکمل کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے پیش ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص تائید اور تصرف کے نتیجے میں جتنا مضمون حضور کے قلم سے لکھوایا ہے، شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس مضمون میں بعض فقرات اور بعض الفاظ میں ایسے اصول سمو دیے گئے ہیں کہ مجھے کئی زبانوں کی تحقیق کے دوران جب مشکل پیش آتی تھی تو منن الرحمن کے کسی جملے سے، کسی فقرے سے، کسی لفظ سے مجھے ایک اصول نیا مل جاتا تھا کہ اس اصول کی روشنی میں ان الفاظ کی گتھی کو سلجھاؤ تو سلجھتی چلی جائے گی۔ تو یہ حقیقت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے کہنے کی کیا حیثیت ہے جب سکھانے والا خدا ہو اور اس مضمون کو سیکھ کر بیان کرنے والا اور اسے صفحہ کرتاس میں لانے والا خدا کا پیغمبر ہو، تو کسی انسان کے کہنے کی تو حیثیت ہی ختم ہو جاتی۔ اصل میں تو ضرورت یہ ہے کہ حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر نے جتنا کام کیا، آپ نے فرمایا کہ 40 زبانوں کے اوپر آپ نے کام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں مستقل اجر عطا فرمائے اس کا۔ ضرورت ایسے اور محنتی نوجوانوں کی ہے، ایسے علماء کی جو اس کام کو اور مزید مکمل سے مکمل تر کرتے چلے جائیں، مختلف زبانوں میں مہارت پیدا کریں اور انہی خطوط کی روشنی میں اپنی تحقیق کو آگے بڑھائیں۔ تو دراصل دوسرے الفاظ میں یہ مسیح موعود علیہ السلام کا جماعت کے محققین پہ قرض ہے جس کی ادائیگی ہم پہ فرض ہے۔
جی، تو بالآخر نتیجہ تو اس میں پھر وہی قرآن مجید کی فضیلت، اسلام کی فضیلت، پانی اسلام کی فضیلت ہے، اور سب سے بڑا اس میں محفوظ پہلو یہ ہے کہ یہ تحقیق کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اصل اس میں یہ ایک بہتری ہے، ایک ان کے لیے محفوظ طریق ہے. تو آپ دونوں بزرگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا، کہ آپ تشریف لائے اور اس کتاب کے ایک موضوع پر آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہی دی. تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک اور کتاب پر گفتگو پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.